अस्सलाम वालेकुम। औरत सिर्फ माँ बनने के लिए नहीं होती, मगर जब वो माँ नहीं बन पाए तो लोग उसे किसी लायक भी नहीं समझते। मैं ख़ुद से कहकर थक गई हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रोज़ हर लम्हा मेरी ज़िंदगी मुझे ये याद दिलाती है कि मैं वो औरत हूँ जिसको अल्लाह ने अब तक माँ बनने का शर्फ नहीं दिया। सास, नंद, देवर सबके चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक छुपा हुआ इल्ज़ाम होता है, जैसे मेरी बेऔलादी सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की बेइज्जती बन चुकी है। शादी के कुछ महीने तो सब ने बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों का सब्र ख़त्म होता गया और उनकी ज़ुबानों से निकले लफ्ज़ मेरी रूह में चुभने लगे। कभी किसी फंक्शन में कोई आंटी कह देती हैं, तुम अब तक माँ क्यों नहीं बनी, सब ठीक तो है ना? ऐसे पूछते हैं जैसे कोई जुर्म किया हो। माँ जी सबके सामने कह देती हैं, हमें तो पोता देखना है, अब क्या पता किस में कमी है, और नज़र मुझ पे ही होती है। नंद कह देती है, भाई का नाम आगे कौन बढ़ाएगा, जैसे मेरा वजूद सिर्फ इसीलिए था कि किसी का नाम बढ़ाऊं। शौहर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी मेरी सबसे बड़ी तौहीन बन चुकी है। हर महफिल में मैं पीछे बैठती हूँ, क्योंकि लोग बच्चों की बातें करते हैं और मुझे लगता है कि मैं उस महफिल का हिस्सा ही नहीं हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं इस घर की नहीं, इस दर्द की हूँ, जो मुझे हर सुबह हर शाम बस याद दिलाता है कि तू माँ नहीं है, इसलिए तू कुछ भी नहीं है। औरत सिर्फ औलाद से पूरी नहीं होती, लेकिन दुनिया ये क्यों नहीं समझती? क्या मेरी मोहब्बत में कमी है? क्या मेरा ख्याल रखना काफ़ी नहीं? क्या मेरी हर दुआ, हर नियत, हर कुर्बानी सिर्फ इसलिए बेकार है क्योंकि मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती? जब कोई औरत माँ नहीं बन सकती तो सब उसे जज करते हैं, लेकिन कोई उसका दर्द नहीं समझता। किसी को नहीं पता कि मैं रोज़ रात को अल्लाह से गिर गिर के कहती हूँ, या अल्लाह अगर औलाद मेरे नसीब में नहीं तो इतना हिम्मत ज़रूर दे कि मैं इस दुनिया के जहरीले लफ्ज़ों को बर्दाश्त कर सकूँ। मैं बे-औलाद हूँ, मगर मैं बेकीमत नहीं। मैं औरत हूँ और मुझे अपने होने का हक़ चाहिए, चाहे मेरी गोद खाली ही क्यों ना हो। ज़िंदगी जब तुमसे तुम्हारी माँ बनने की चाहत छीन लेती है तो तुम जीती तो हो, लेकिन हर रोज़ अंदर से मर कर। मैं हर रोज़ उठती हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद आज कोई बात नहीं करेगा मेरी बेऔलादी पर। शायद आज मेरी सास मुझे उसी नज़र से देखेगी जैसे किसी माँ चुकी बहू को देखती है। शायद आज कोई मुझे सिर्फ एक औरत समझे, ना कि एक कमी वाली ज़िंदगी। लेकिन हर दिन मेरी उम्मीद का गला घुट जाता है और मेरी मुस्कुराहट फिर से एक नकली पर्दा बन जाती है मेरे असली जज्बात का। एक वक्त था जब मैं सबका ख्याल रखती थी, घर का, रिश्तेदारों का, शौहर का, सबके लिए दुआ करती थी और ख़ुद के लिए सिर्फ एक छोटी सी खुशी मांगती थी, एक बच्चा। लेकिन जब दुआओं का जवाब नहीं आया तो सबके चेहरों का रंग बदलने लगा, जैसे मैं मनहूस हूँ, जैसे मेरी वजह से इस घर की किस्मत रुक गई हो। माँ जी ने तो पहले प्यार से बोला, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलो, चेक करवा लो। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई और सब ठीक था तो उन्होंने आंखों से कह दिया, शायद अल्लाह नाराज़ है। नन ने कह दिया, मुझे तो पहले दिन से लगा था ये लड़की कभी माँ नहीं बन पाएगी। और शौहर, उसने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी ठंड आंखों में वो हर सवाल था जो लफ्ज़ों से ज़्यादा तेज़ चुभता है। एक दफ़ा घर में एक बच्चे का जन्म हुआ तो सब ने मुझे कॉर्नर में बिठाया कि बुरी नज़र न लग जाए। मैं हंस कर कह गई, मेरी नज़र बुरी नहीं, मेरी किस्मत ही खाली है। औरत की गोद खाली हो तो सब कुछ उसके नाम लग जाता है, पर अगर उसका दिल भर गया हो तो कोई नहीं देखता। लोग कहते हैं कि औरत माँ बनकर मुकम्मल होती है, तो फिर मैं क्या हूँ? नामुकम्मल, अधूरी, या सिर्फ एक बोझ? कभी कभी तो लगता है
کہ کاش میں کسی اور گھر میں ہوتی جہاں میری کمزور گود کے بجائے میرا مضبوط جذبات دیکھا جاتا، جہاں لوگ میرے وجود سے محبت کرتے نہ کہ میری گود کے خالی پن سے نفرت۔ لیکن یہ سب کہنے کی ہمت صرف رات کے اندھیروں میں ہوتی ہے، جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور میں اپنی چادر میں منہ چھپا کر صرف اللہ سے کہتی ہوں مجھے ماں مت بناؤ یا بناؤ، لیکن مجھے ہر روز زندہ رہنے کا حوصلہ ضرور دینا۔ میں بے اولاد ہوں لیکن میں بے دل نہیں ہوں۔ میرے پاس ایک دل ہے جو ہر دن چھپ کر روتا ہے، لیکن کسی کا دکھ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بس اتنا چاہیے تھا کہ کوئی مجھے سمجھے کہ مجھے ماں نہیں بننے کا دکھ ہے۔ جب اولاد نہ ہو تو لوگ صرف عورت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جیسے زندگی کے ہر امتحان کا پیپر صرف اسی نے لکھنا ہے اور سب کے سوالوں کے جواب بھی۔ میں چپ تھی، صبر کرتی تھی، ہر طعنہ برداشت کرتی تھی، مگر اب میرا دل کہتا ہے اب بس۔ اب میری روح چلا چلا کے کہنا چاہتی ہے کیا صرف میری گود خالی ہے یا تم سب کی سوچ بھی؟ سال گزر گئے، میں ہر محفل میں وہ عورت بن گئی جس کے ساتھ لوگ صرف تسلی کا جھوٹا جملہ بولتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ کسی کو ٹھیک ہونے کی فکر نہیں۔ سب کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی تو اس میں کیا کمی ہے۔ مجھے ہر روز کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، علاج کروایا، ٹیسٹ رپورٹ کیا کہتی ہے، مگر کسی نے کبھی میرے شوہر سے نہیں پوچھا تمہارا ٹیسٹ کب ہوگا، ذمہ دار صرف تمہاری بیوی ہے یا تم بھی کسی جواب کے مستحق ہو؟ عجیب بات ہے نا، دو لوگ مل کے گھر بساتے ہیں اور صرف ایک سے سوال ہوتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ عورت ہے۔ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ کیا میں صرف ایک مشین ہوں جو اولاد پیدا کرنے کے لیے بنی تھی؟ عورت ہوں اس لیے صرف میری گود کا خالی پن ہی درد بن گیا اور شوہر کا خاموش رہنا بھی عزت بن گیا۔ کیا ایک مرد ماں بننے کی چاہت نہیں رکھتا؟ تو اس سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی؟ میں خود سے پوچھتی ہوں ہر رات کیا میری کوئی خطا تھی؟ کیا میرے کسی عمل نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا؟ کیا میری روح کسی گناہ کی سزا بھگت رہی ہے یا پھر میں صرف ایک قسمت کا سکہ ہوں جو الٹا گرا اور زندگی بھر کے لیے الزام ٹھہرا دیا گیا؟ آج بھی جب کسی کی گود بھرتی ہے تو سب اس کے سر پہ پھول برساتے ہیں اور میں کسی کونے میں چپ ہو جاتی ہوں کہ کہیں میری موجودگی کسی کی خوشی کو منحوس نہ بنا دے۔ یہ درد صرف کوئی بے اولاد عورت ہی سمجھ سکتی ہے جو ہر محفل میں ہنستی ہے لیکن اندر سے ہر روز ٹوٹتی ہے۔ عورت ہونا کوئی گناہ نہیں اور بے اولاد ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن اس دنیا میں ان دونوں میں جینا کسی سزا سے کم نہیں۔ میں خود سے نہیں، لوگوں کی سوچ سے ہار گئی ہوں، جہاں بے اولادی صرف ایک لعنت ہے اور عورت ایک کھلونا جو یا تو ماں بنے ورنہ صرف برداشت کرے۔ اولاد نہ ہونے کا درد تب اور گہرا ہو جاتا ہے جب لوگ تمہاری زندگی سے امید نہیں، صرف سزا نکالتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن ماں جی نے مجھے کہہ دیا اس گھر کا کیا فائدہ جب تو اس گھر کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے دیے، کیونکہ میری زبان نے تو کب کا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس دن اندر کہیں کچھ ٹوٹ گیا تھا اور اس ٹوٹے حصے نے مجھے پہلی بار خود کے لیے بولنا سکھا دیا۔ میں نے رات کو شوہر سے کہا تم سب سے کہہ دو کہ مجھے ماں بننے کا تھپڑ نہیں چاہیے، مجھے انسان سمجھا جائے، یہی کافی ہے۔ لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جیسے میری بات صرف آواز تھی، جذبات نہیں۔ میں سب کے لیے خاموش تھی، لیکن اب میں اپنے لیے بولنا چاہتی ہوں۔ میں بے اولاد ہوں لیکن بے قیمت نہیں ہوں۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے، مجھے بھی خوشی چاہیے، لیکن ہر بار لوگ میری گود کا ذکر کرتے ہیں، میرا دل کوئی نہیں پوچھتا کیا میں صرف ماں نہ ہونے کی وجہ سے محبت کے لائق نہیں؟ کیا میرا وجود صرف ایک کمزور رشتے کی وجہ بن گیا ہے؟
مجھے ہر وقت یہی لگتا رہا کہ شاید میں ہی ادھوری ہوں، کہ میری گود خالی ہے تو شاید میرا دل بھی بیکار ہے۔ لیکن ایک دن جب میں اکیلے کمرے میں بیٹھی اور صرف اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی تو میرے دل نے اندر سے آواز دی، تو ماں نہیں بن سکی مگر تو انسان تو ہے، اور اللہ کے لیے تو بے پناہ محبت کے لائق ہے۔ اس دن سمجھ آیا کہ جس شوہر نے کبھی اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا، جس سسرال نے کبھی میری روح کا حال نہیں پوچھا، جس دنیا نے مجھے صرف ایک خالی گود بنایا، ان سب سے زیادہ ضروری ہے میرا خود کے ساتھ انصاف۔ میں خود کو ہر روز غلط کہتی تھی، مگر آج میں اپنے لیے بولتی ہوں، میں بے اولاد ہوں لیکن بے قیمت نہیں۔ میں اندھیروں سے گزری ہوں، اس لیے اب روشنی کی پہچان ہے مجھے۔ بہن، میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں، لیکن اب صرف ایک چیز مانگتی ہوں، یا اللہ، تو نے جہاں اولاد نہیں دی وہاں صبر کا وہ رنگ دے جو مجھے کسی کے لفظوں سے کبھی کمزور نہ کرے۔ مجھے کسی رشتے کا تھپڑ نہیں چاہیے، مجھے کسی ڈاکٹر کی سٹیمپ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے اللہ کا سکون چاہیے، اور وہ آج مجھے مل گیا ہے۔ آج میری گود تو اب بھی خالی ہے، لیکن میرا دل اب روشن ہے۔ میں سب برداشت کر گئی ہوں، اور اب میں کسی کے لفظوں کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی۔ آج میں جی رہی ہوں اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ بھی میرے جیسے ہیں، اگر آپ بھی چپ ہیں تو اپنے لیے جینا سیکھیے، کیونکہ دنیا صرف تب تک سنتی ہے جب تک آپ خاموش رہتے ہیں۔ اگر میری کہانی نے آپ کا دل چھوا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میری آواز ان سب عورتوں تک پہنچ سکے جو ہر روز روتی ہیں مگر بولتی نہیں۔ میں ہوں میری کہانی، میری زبانی، اور یہ تھی ایک عورت کی وہ کہانی جو اکثر صرف اللہ کو سنائی جاتی ہے۔ شکریہ۔